اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم زی اسلامک وظائف کے پیارے دوستوں۔ یا حیو یا قیوم یا وہاب، جو شخص رزق میں برکت چاہتا ہو، جو چاہتا ہو اسے دنیا و آخرت میں کامیابی ملے، ہر جائز حاجت پوری ہو، ہر مقصد میں کامیابی ملے، اس کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دے، اس کا ہر مسئلہ حل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اس کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی حاجت ہو، یہ عمل کرے، سجدے میں جا کر یا حیو یا قیوم کا ورد کرے، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اسے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل سے حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص کشادگی رزق چاہتا ہو تو ہر روز بعد نماز عشاء یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، کاروبار میں بے حد نفع ہوگا۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرے، یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اسے چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر دعا مانگے، تو انشاءاللہ وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کے لیے رزق کے بند دروازے کھل جائیں، اس کو بے حساب رزق ملے، غربت سے نجات چاہتا ہو، اسے یہ عمل کرنا چاہیے۔ یا حیو یا قیوم یا وہاب روزانہ 1000 مرتبہ ورد کیا کرے، نماز فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یہ عمل کرے، 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا وہاب یہ تینوں لفظ کا ورد کیا کرے۔ یہ نام اللہ کی خالص عبادت ہے، انشاءاللہ مدد کرنے والا اور رزق دینے والا وہی ہے، اس سے بہتر رازق کوئی بھی نہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی، بے بہا دولت ملے گی، انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکل ہوگی آسان ہو جائے گی، ہر مصیبت سے نجات ملے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یا وہابوں کا بھی ایک عمل بتاتی چلوں۔ یا وہابوں کا عمل اور رزق کا خزانہ، حق تعالیٰ کا 16واں نام یا وہابو ہے، یہ اسم جمالی ہے، اس کے اعداد 14 ہیں۔ یہ اسم مبارک وہاب اور حب سے مشتق ہے، اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں، ایسی بخشش اور عطا کہ جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہابو کہلانے کا حقدار ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن تک کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و فاقہ کو دور کر دے گا۔ اکابرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو کا 300 مرتبہ ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 300 مرتبہ یا وہابو پڑھے گا
تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص دن میں 10 بجے وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر سورہ الگ کی آیت وسجد واقترب پڑھے، پھر فوراً سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا وہابو پڑھے تو کچھ ہی دنوں میں اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اکابرین کا معمول تھا جب انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کر کے 3 سجدے کرتے، پھر ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہابو پڑھا کرتے۔ 3 روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفع ہی پائے گا۔ غریب آدمی اگر دن کو 10 بجے وضو کرے، پھر 4 رکعت نماز بانیت قضائے حاجت ادا کرے، نماز سے فراغت کے بعد سجدے میں جائے اور 104 مرتبہ یا وہابو پڑھے، ہر مہینے میں 7 مرتبہ یہ عمل کر لیا کرے تو چند ماہ کے اندر اندر اس قدر رزق ملے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات کی اور پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار، تجھ سے کس وسیلے سے مانگوں تاکہ میری ہر دعا قبول ہو؟ جواب ملا، اس نام کا وسیلہ اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام یا وہاب بتایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام پر یہ نام واضح ہوا تو آپ نے اس کا ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جن و انس کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اگر چاشت کے نفلوں کے آخری سجدے میں اس کو 14 بار پڑھے تو غنا، قبولیت اور ہیبت و بزرگی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔